بسم اللہ الرحمن الرحیم. Is your life hanged? Reset it just like mobile phone. کیا آپ کی زندگی رک رک کر چلنے لگی ہے؟ کہیں آپ بوجھل تو نہیں ہو گئے؟ تھک تو نہیں گئے صاحب؟ اگر ایسا ہے تو اپنی زندگی کو موبائل کی طرح ریسیٹ کر لیں. فضول چیزیں ڈیلیٹ کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے موبائل فون میں بہت ساری فضول چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو موبائل فون ہینگ ہونے لگتا ہے. بس اسی طرح اگر زندگی میں بھی فضول چیزیں اور فضول خواہشات جمع ہو جائیں تو زندگی کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے. آپ اپنے موبائل فون کو تو فروخت کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی کو فروخت نہیں کر سکتے. اور پھر زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، اس کی قدر کریں. اسے فضول چیزوں، فضول سوچوں، فضول کاموں اور فضول خواہشوں کے پیچھے برباد نہ کریں. اپنی زندگی سے فضول چیزیں نکال کر اسے ریسیٹ کریں جیسے آپ اپنے موبائل کو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خواہش کرنا ہی چھوڑ دیں. خواہش ہر انسان کرتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے. لیکن فضول اور بے تحاشا خواہشات سے دور رہنے کی کوشش کریں کیونکہ جتنی زیادہ خواہشات ہوں گی اتنی ہی زیادہ پریشانیاں ہوں گی. پھر خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. اسکندر اعظم کو ہی دیکھ لیں، تقریباً پوری دنیا کو فتح کرنے والا انسان جب فتوحات سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا تو راستے میں ہی بیمار ہو گیا. تھوڑی ہی دوری پر اس کا آبائی علاقہ مقدونیہ تھا، لیکن اپنی انتہائی خواہش کے باوجود وہ اپنے آبائی علاقے میں نہ پہنچ سکا اور اس سے دور ہی زندگی کی سانسیں ٹوٹ گئیں. انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی اور جب کوئی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو اس دکھ سے بچا لیں. اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا رکھیں. جو چیزیں، جو خواہشات فضول ہیں ان سے دینی یا دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، ان سے پیچھا چھڑا لیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لائف میں کتنی چیزیں فضول ہیں اور کتنی کارآمد؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آئیے ہم فضول خواہشات کو کاٹنا سیکھیں. دنیا کی یہ زندگی جسے اللہ پاک نے دھوکے کا مال کہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا کیا خواہشات ہیں. چلیں آج ایک لسٹ بناتے ہیں. اپنا موبائل سائیڈ پر رکھیں اور ایک کاغذ پر اپنی ساری خواہشات لکھیں. زندگی میں آپ کو کیا کیا چاہیے اس کی ایک لسٹ بنائیں. اپنا اور بڑا گھر، اچھی نوکری، وسیع کاروبار، نوکر چاکر، عمدہ کپڑے، بہترین کھانے،
اچھی بائک یا بڑی سی کار، صحت و عافیت اور خوشیوں بھری زندگی، بہت سا روپیہ پیسہ، بچوں کی اچھی تعلیم اور رشتے، الغرض جو بھی خواہشات اس وقت ذہن میں آئیں لکھتے جائیں، پھر دیکھیں جو لسٹ آپ نے بنائی ہے اس میں سے کیا چیزیں آپ کی ضروریات ہیں اور کیا چیزیں آپ کی خواہشات ہیں۔ اپنی ضروریات اور خواہشات کو الگ الگ کر لیں۔ اب ذرا اپنی ضرورتوں پر نظر ڈالیں کہ واقعہ ہی آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ انصاف کی نگاہ کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے کتنی ایسی ہیں جن کے بغیر زندگی بآسانی گزر سکتی ہے، ان کو کاٹ دیں۔ اور پھر خواہشات پر نظر ڈالیں اور سوچیں کہ کون سی خواہشات ایسی ہیں جن کو آپ اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ بآسانی پورا کر سکتے ہیں، ان کو باقی رکھ لیں۔ اور کون سی خواہشات ایسی ہیں جو آپ کی صلاحیت اور پہنچ سے باہر ہیں، جن کو حاصل کرتے کرتے آپ کو دنیاوی یا آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کو بھی کاٹ دیں۔ خوب غور و فکر کر کے اپنی خواہشات کی لسٹ میں سے فضول خواہشات کو کاٹتے جائیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، سب سے اہم بات، اپنی خواہشات کو اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ والسلام۔